مولا مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ اب ذہن کے اندر سوال ہوتا ہے پہلے یہ تو سمجھ جائے کہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے؟ صراط مستقیم کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے؟ What do you mean by صراط مستقیم؟ ارے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ قرآن میں پلٹ کر جواب دیا صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان کا، حضرات کی توجہ، راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اگر یہاں پر شاہ نور عطائی کچھ اپنی جانب سے بولے گا تو کل وہابیوں کی ریلی بولے گی یہ تو بریلی بول رہا ہے، یہ تو بریلی بول رہا ہے۔ تو میں اپنی جانب سے جو کچھ بولوں کیوں نہیں قرآن کھولو، اور یہ سب سے پہلے قرآن کھولے پھر کچھ بولے، ان کے ایمان کو تولے۔ تو جب میں نے جیسے ہی قرآن کھولا اور قرآن سے بولا اے قرآن یہ انعام والے کون ہے، تو قرآن نے یوں مچل کر بولا اور اس طرح کانوں میں رس بولا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انعام والے وہ ہیں جو نبیین ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد رسول اللہ صرف ایک بشر کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف ایک انسان کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم کا نام ہے۔ فاطمہ زہرا صرف مقدس نبی کی مقدس شہزادی کا نام نہیں ہے، بلکہ صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریم صرف نبی کے نواسوں کا نام نہیں ہے، صراط مستقیم کا نام ہے۔ ارے غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے، غریب نواز صراط مستقیم کا نام ہے، خواجہ عبدالمشفع صراط مستقیم کا نام ہے۔ تو اب مجھے کہنے نے دیا جائے کہ جو اجمیر جائے یہ نہ کہو کہ اجمیر جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم میں جا رہا ہے۔ جو بھی محبوب الہی کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو کہ دلی جا رہا ہے، بلکہ کہو صراط مستقیم میں جا رہا ہے۔ جو بھی کلیئر جائے یہ نہ کہو صاحب کلیئر میں جا رہا ہے، بلکہ کہو صراط مستقیم میں جا رہا ہے۔ جو بھی شہباز کی چوکھٹ پہ آئے یہ نہ کہو کہ ملا چل جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم میں جا رہا ہے۔ جو بھی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے یہ نہ کہو بریلی جا رہا ہے، کہو صراط مستقیم میں جا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، عصمت اولیاء کرام، فیضان شہباز محمد شہبازیہ، جو بھی اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے گویا صراط مستقیم پہ جا رہا ہے۔ اچھا یہ تو بات تھی قرآن کی، 12 منٹ اور یہ تو بات تھی قرآن کی۔ اب آئیے صاحب قرآن کی بھی بارگاہ میں حاضری دے دیں۔ اے شفیع روز محشر آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے کائنات عالم کی بہترین فصل بہار آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے آمنہ کے در شہباز آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے ہم غریبوں کے لبوں کی ترقی بکار آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے دست قدرت کے اولین نقش و نگار آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا مانا علیہ وسلم کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ اچھا بتاؤ صحابہ کا راستہ کیسا؟ پیروی مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، الفت مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، محبت مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، ارے نبی کے عضوہ میں بھر جانے کا راستہ صحابہ کا راستہ۔
سے بار بار کہتی چلی جا رہی ہے، اے بلال ہمیں اذان نہ سناؤ گے، بلال ہمیں اذان نہ سناؤ گے؟ اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں اب مجھ سے اذان نہ دی جائے گی، اب مجھ سے اذان دینے کے بارے میں نہ کہو۔ اب لوگوں نے دیکھا جب کسی کی بات نہیں چلی، کسی کا معاملہ نہیں چلا، تو سامنے لا کر نواسۂ رسول کو کھڑا کر دیا، سامنے لا کر نبی کے شہزادے کو کھڑا کر دیا۔ اب حضرت حسنین کریمین بلال سے کہہ رہے ہیں اے بلال میں کہتا ہوں مجھے اذان نہ سناؤ گے، میں کہتا ہوں مجھے اذان نہ سناؤ گے۔ یاد رکھنا یہ تاریخی جملہ حضرت بلال حبشی کا، اے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں دیکھو دیکھو آج اے رسول کون سا پیغام دے کر جا رہا ہے۔ کہا یاد رکھنا اے ہم شبیہ مصطفیٰ، اے ہم شکل پیمبر، یاد رکھنا یہ سارے لوگ مجھ سے کہتے رہ جاتے مگر بلال کبھی اذان نہ سناتا، لیکن اب آپ نے کہہ دیا ہے تو انکار کی مجال ہی کہاں ہے، اس لیے کہ جو آپ کا منکر ہوتا ہے وہ رسول پاک کا منکر ہوتا ہے، جو آپ کا منکر ہوتا ہے وہ رسول پاک کا منکر ہوتا ہے۔ اور حضرت بلال دونوں ہاتھ باندھے ٹکٹکی لگائے حسنین کریمین کو دیکھ رہے ہیں، ایک نگاہ حسن کو دیکھتے ہیں، ایک نگاہ حسین کو دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے طبیعت بھری وہاں سے آگے بڑھ چلے، آگے بڑھ چلے روضۃ النبی میں داخل ہو گئے، وہاں سے نکلے پھر سے شہزادوں نے پکڑ لیا، بلال اب تو اذان سنا دو، بلال اب تو اذان سنا دو۔ حضرت بلال نے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت چاہتا ہوں، ذرا ام سلمہ کی چوکھٹ پر حاضری دے کر آ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ ام المومنین کی بارگاہ میں گئے اور یا ام المومنین بلال حاضر ہے، دعائیں دی، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا آپ سے ایک آرزو رکھتا ہوں، ایک خواہش رکھتا ہوں، ایک استجو رکھتا ہوں، ایک طلب رکھتا ہوں، ایک ڈیزائر رکھتا ہوں، ایک اچھا رکھتا ہوں۔ ام المومنین نے پوچھا آخر وہ کون سی بات ہے؟ بلال نے کہا آپ کے پاس ایک آئینہ ہے جس میں اکثر و بیشتر ہمارے آقا و مولا اپنے چہرے وضحا کو دیکھتے تھے، زلف واللیل کو سنوارتے تھے، چشم مذاق میں سرما لگاتے تھے، دندان یاسین کو دیکھتے تھے۔ کہا ہاں ہے کیا کرو گے؟ مجھے زیارت کرنی ہے۔ ام المومنین نے کہا تم صحابی رسول ہو، تمہیں پورا پورا حق ہے، آئینہ بھیجوا دیا، اب قربان جاؤ۔ یہ عشق بلال ہے پیارے، جو ہی آئینے کو دیکھا ہے طبیعت بدل گئی ہے، حالت بدل گئی ہے، فکرت بدل گئی ہے، مزاج بدل گیا ہے، طبیعت بدل گئی ہے۔ اب آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں کہ رشتے مبارک تر ہو گئے۔ وہاں سے باہر نکلے، دوستوں نے دیکھا، ماجرا پوچھا بلال آخر بات کیا ہے؟ کسی سے ملے نہیں، کسی سے بات نہیں کی، پہلے تو دونوں شہزادوں سے ملے، وہاں سے نکلے روضۃ النبی میں گئے، وہاں سے نکلے ام المومنین کی بارگاہ میں گئے۔ بلال بتاؤ تو صحیح، چلمن سے رخ کو ہٹاؤ تو صحیح، اپنے دل کی بات بتاؤ تو صحیح، ہم کو اپنے ابھارو تو صحیح، مزاج کو بتاؤ تو صحیح، فکرت کو بتاؤ تو صحیح، حالت کو بتاؤ تو صحیح، کیفیت کو بتاؤ تو صحیح۔ بلال بولو بولو آخر معاملہ کیا ہے؟ بلال بتاؤ بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ بلال نے کہا اے میرے دوستو کیا تم جانتے نہیں ہو میں اپنے رسول کو تین طریقے سے دیکھتا ہوں، میں اپنے نبی کو تین طریقے سے دیکھتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا اچھا بتاؤ بتاؤ وہ کون سا تین طریقہ ہے جس تین طریقے پہ چل کر تم حضور کو تین طریقے سے دیکھتے ہو؟ بتاؤ بتاؤ۔ حضرت بلال نے کہا سنو سنو، آدھا میں امام حسن کو دیکھتا ہوں، آدھا امام حسین کو دیکھتا ہوں،
مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت سید شاہ عطائی شہبازی خانقاہ عالیہ شہبازیہ فیضان شہباز محمد نعرہ حیدری کہا فقط ان کے پاس آئینہ نہیں ہے بلکہ آئینہ معجزات النبی ہے، اس لیے کہ میں جب اس آئینے کو اپنے روبرو کرتا ہوں اس میں بلال نہیں رسول پر کمال نظر آتا ہے، رسول پر کمال نظر آتا ہے۔ وہاں سے نکلے دونوں شہزادوں کو اذان سنائی اور جاتے جاتے یہ مزاج دے گئے کہ یہ نبی کے گھر والے وہ ہوتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار وہ ہوتے ہیں، یہ نبی کے شہزادے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بات نہ بلال ڈالتا ہے نہ رب ذوالجلال ڈالتا ہے، نہ بلال ڈالتا ہے نہ رب ذوالجلال ڈالتا ہے۔ آقا نے فرمایا مانا علیہ واصحابی کہ میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے رسول کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے صحابہ کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے اہل بیت اطہار کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے اولیاء کی بارگاہ میں جانا ہوگا۔ ارے منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے دربار مصطفیٰ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے پیروی اولیاء۔ منزل کے پاس جانے کے لیے راستے کے پاس جانا ضروری ہے، بغیر راستے کے پاس گئے منزل کے پاس نہیں جا سکتے۔ کبھی تو جناب میری نگاہوں نے بھی دیکھا کہ صدیق نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، فاروق نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، عثمان نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، علی نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، طلحہ نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، زبیر نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، مقدام نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، ابو ہریرہ نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، سلمان نبی کے پاس گئے پاس ہو گئے، اور اتنا پاس ہوئے کہ رسول کی سانس ہو گئی۔